الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا دوسرا سبجیکٹ مسائل شرعیہ کا ہے، بالکل بنیادی کتاب ہے، دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارا اسلام حصہ اول، صفحہ نمبر 31، سبق نمبر 14۔ سبق نمبر 14 میں کیا ہے؟ نماز کے الفاظ، یعنی نماز میں جو بھی آپ کو دعائیں وغیرہ پڑھنا ہے وہ کیا ہیں، وہ یہاں لکھ دیے گئے ہیں، دیکھ لیجیے۔ ثنا، ثنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف۔ دیکھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا۔ بعض بچے غلطی کیا کرتے ہیں، رکعت باندھیں گے اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم، ایسے پڑھتے ہیں۔ وہ ثنا اس کا نام ہے، اس کو دعا میں ملا دینا نہیں ہے۔ کرتے ہیں نا بعض بچے ایسا۔ کیسے پڑھیں گے ثنا؟ ثنا پڑھو بولتے ہی ثنا سبحانک اللہم، تو نماز میں بھی ویسے ہی کر دیتے ہیں، اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم۔ تو ثنا نام ہے اس کا، اس میں جوڑ دینا نہیں ہے۔ تو نماز میں کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر سبحانک اللہم سے شروع کریں، ثنا سے شروع نہیں کریں گے۔ چلیے بچوں کو سمجھائیے یہ چیز۔ ترجمہ کیا ہے دیکھیے، پاک ہے تو اے اللہ اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں اللہ کی تعریف آ گئی نا، تیری حمد کرتا ہوں وبحمدک، تو وہی ثنا معنی تعریف ہوتا ہے۔ تعوذ، تعوذ کس کو بولتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سب اس لیے بتا رہے ہیں کہ آگے کے اسباق میں یہ سب آئے گا۔ تو اب کسی کو ہم بولنا ہے پڑھو تو کیا بولیں گے؟ تعوذ پڑھو، تعوذ پڑھو یا تعوذ کرو، تو یہ پورا پڑھیں گے۔ اب پورا پڑھ کے بتانا پڑے گا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لمبا ہو جائے گا، تو اس کا ایک نام ہے تعوذ۔ ایسے ہی تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دیکھیے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا، بڑا مہربان، بڑی رحمت والا، روز جزا کا مالک، ہم بس تیری ہی عبادت کرتے اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا ہے، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ ہے، تو ایک یہاں سورہ اخلاص دے دیے ہیں، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تسمیع، تسمیع کس کو کہتے ہیں دیکھیے، سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کو تسمیع کہتے ہیں۔ جیسے ادھر تعوذ اور تسمیہ کا ہے نا، اس کو تسمیع کہتے ہیں۔ تسمیع، سمع اللہ لمن حمیدہ، الفاظ سمجھ لیجئے، سمع اللہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، لو حلیمن کر دیتے ہیں، حلیمن، تو ہو ادھر ہے، سمع اللہ میں ہو ختم ہو گیا نا، لمن، تو الگ الگ یاد رکھ لیجیے، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ لوگ یہ حلیمن ایک لفظ بنا دیتے ہیں، حلیمن، سمع اللہ حلیمن، وہ بولنے میں ایسا لگ رہا ہے کوئی بات، مگر سمجھ کے رہنا چاہیے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اب مجھ کو معلوم ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، جوڑنے میں سننے میں ویسا ہی ہوگا، لیکن بعض عوام ایسے ہیں جو کیا سمجھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، ایسا ہے۔ تو بچوں کو جب سکھاتے ہیں نا ایسے لوگ، تو ان کو بھی یہ سکھائیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، بچے کو ایسے سکھائیں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ، نہیں ایسا نہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، ایسے سکھائیں گے بچوں کو، سمع اللہ لمن حمیدہ ایسے سکھائیں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ ایسا نہیں سکھائیں گے، یہ غلط ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ۔
بولنے میں ملا کر بولیں گے سمع اللہ لمن حمدہ۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرے۔ تحمید، تسمیع جیسے تھا ویسے تحمید، تحمید کیا ہے؟ ربنا لک الحمد، یہ اس کو تحمید بولتے ہیں۔ یہ کب پڑھتے ہیں؟ ہاں، رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ اے ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے۔ تشہد، یہ تو نام کو معلوم ہے، تو جیسے تشہد بولتے ہی آپ تشہد شروع کرتے ہیں نا، ایسے ہی تحمید کیا ہے پوچھتے ہی ربنا لک الحمد کہہ دیں، تسمیع بولتے ہی سمیع اللہ لمن حمدہ۔ تشہد دیکھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عبادتیں اور نمازیں اور پاکیزگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ سلام حضور پر، اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں۔ سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ درود شریف، درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں سیدنا کا لفظ، سیدنا لفظ محمد سے پہلے سیدنا اس میں دیکھیے لکھا گیا ہے، اسی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سیدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے آقا، تو نبی ہمارے آقا ہے یا نہیں؟ تو بھی سیدنا بولنے میں اعتراض کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا، بعض لوگ اللہم صلی علی محمدن بول دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، درود شریف وہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر وہ قصداً سیدنا نہیں بول رہا ہے کہ نہیں بولنا سیدنا، یہ عقیدہ رکھ کے چھوڑ رہا ہے تو غلط ہے۔ اگر اس کو ویسا ہی درود سکھایا گیا اور ذہن اس کا اس جانب سے خالی ہے، اس کو ویسے ہی سکھایا گیا اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی محمد، دیکھیے بول رہے ہیں تو بھی سیدنا آ ہی رہا ہے، اللہم صلی علی محمدن، ایسا ہی سکھایا گیا ہے کسی کو اور وہ ایسا ہی پڑھ رہا ہے، تب تو کوئی بات نہیں، لیکن ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ مجھ کو سیدنا نہیں بولنا ہے، یہ اضافہ قبول نہیں کرنا ہے، اللہم صلی علی محمدن بولنا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ نبی کے نام سے پہلے سیدنا بولنا اس کو گوارا نہیں ہے، یعنی وہ یہ نہیں بولنا چاہ رہا کہ نبی میرے سردار ہیں۔ یہی انکار ہوا نا، اور کیا ہوا؟ ہمارے نبی ہمارے سردار ہیں، اور یہ قرآن شریف کی آیت تو ہے نہیں کہ اس میں ہم نہیں بڑھا سکتے، وہی قرآن شریف میں کوئی لفظ اپنی جانب سے نہیں بڑھا سکتے۔ قرآن شریف حدیث شریف ہے، حضور کا فرمان، اس میں ہم اپنی جانب سے لفظ نہیں بڑھا سکتے، لیکن باقی چیزوں میں، دعاؤں میں قرآن و حدیث سے مطابق الفاظ بالکل بڑھائے جا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے للو پنجو کے بڑھائے ہوئے نہیں ہیں، اکابرین امت نے بڑھائے ہیں، امت کے اکابر نے بڑھایا، اکابر کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، ملے گا ایسا۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہاں بھی سیدنا کہیں، پھر وعلی آل سیدنا محمد، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہم بارک علی سیدنا محمد، پھر اس کے بعد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم، وہاں بھی سیدنا لگائیں، وعلی آل سیدنا ابراہیم، یہ بڑا ہے۔ چلیے ترجمہ دیکھیں، اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح درود بھیجا تو نے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا
بزرگ ہے یعنی بزرگی والا، عظمت والا۔ اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل کی تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے، سراہا ہوا تعریف کیا ہوا۔ یہ دعا دیکھ لیجئے جس کو ہم دعائے ماثورہ بولتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہیں پر کوئی لفظ اس سے الگ ہے کوئی بات نہیں، 2-3 تبدیلیاں دعاؤں میں رہتی ہیں۔ ایک دعا ایسے ہوتی ہے، وہی دعا ایسے بھی ہوتی ہے، الفاظ میں تقدیم و تاخیر، کچھ حذف و اضافہ رہتا ہے، اس میں کوئی عرض نہیں۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور بے شک تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں، تو اپنی طرف سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یا یہ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ دعائے قنوت جو وطر کی تیسری رکعت میں سورت کے بعد رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اور اللہ اکبر کہہ کر پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ، الہی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر توکل کرتے ہیں اور بھلائی کے ساتھ تیری ثنا کرتے ہیں اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے اور ہم جدا کرتے اور اس شخص کو چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے اور تیری طرف دوڑتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ سوال، جسے دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ کیا پڑھے؟ اولاً تو یہ ہے کہ دعائے قنوت یاد کر لیں، یاد کرنے میں چند دن لگیں گے، تب تک یہ پڑھے۔ جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سوال، رکوع کے بعد کھڑا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، قومہ۔ سوال، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، جلسے میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، زیادہ دیر نہیں۔ زیادہ دیر ہے دو سجدوں کے بیچ، جلسہ تھوڑا سا ہی بیٹھنا ہے نا، تو جلسے میں تھوڑا ہی بیٹھنا ہے۔ ہاں کس میں؟ اب وہ سعودی کا پتہ نہیں کیا ہے، سعودی میں بہت گڑبڑ ہے۔ سعودی میں زیادہ تر کام گڑبڑی ہے، اقامت گڑبڑ، نماز گڑبڑ، نماز کے بعد گڑبڑ، نماز سے پہلے گڑبڑ، نماز کے اندر گڑبڑ، اب ایمان میں گڑبڑ ہے تو چلیے۔ تو سعودی میں کیا ہو رہا ہے مت دیکھیے، شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ اب سعودی کو دیکھ کر نہیں کر سکتے، وہ 200 سال پہلے تھا وہ زمانہ جب سعودی کو دیکھ کے چل سکتے تھے، اب نہیں۔ اچھا، رکوع کے بعد کھڑا ہونے کو، اچھا یہ ہو گیا نا، مل کر نماز۔ ہاں، بہت سے لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟
بہت سے لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: مل کر نماز پڑھنے کو جماعت کہتے ہیں، نماز پڑھانے والے کو امام اور پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال: تنہا اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تنہا پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ جواب: تنہا پڑھنے والے کو ہو گیا نا۔ سوال: جماعت سے نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ جواب: نماز باجماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ، نماز باجماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے، 27 درجے زیادہ ہے۔ اچھا، سوال: مسجد میں جاتے اور آتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ جواب: جب مسجد میں جاؤ تو پہلے داہنا پاؤں اندر رکھو اور پھر یہ دعا پڑھو: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب باہر نکلو تو پہلے بایاں قدم باہر نکالو اور یہ پڑھو: اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ سوال: مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مسجد میں داخل ہو تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں انہیں سلام کرو، اپنا وقت خدا کی یاد میں گزارو، جماعت کا وقت ہو تو نماز باجماعت ادا کرو، وقت نہ ہو تو قرآن شریف کی تلاوت کرو یا کلمہ شریف و درود شریف پڑھتے رہو۔ ہرگز ہرگز دنیا کی کوئی بات مسجد میں نہ کرو، یہ سخت منع ہے۔ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، انگلیاں مت چٹکاؤ، یہ سب چیزیں ہیں۔ وہاں بھی کر لیں اور مسجد میں وہاں بھی کر لیں۔ دیکھیے، جب بھی بہتر جگہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں، سیدھے پیر سیدھا، کہیں بھی جو جگہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں پیچھے والی جگہ سے بہتر ہے سیدھا پیر سے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کیا کرنا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ باہر کی جگہ، وہ اندر کی جگہ سے بہتر ہے سیدھا پیر۔ اور جہاں ہم قدم رکھ رہے ہیں وہ پیچھے کی جگہ سے بہتر نہیں ہے تو بایاں۔ اگر مسجد سے نکلتے وقت کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو جگہ ہے وہ مسجد سے بہتر نہیں ہے، اس لیے اب بایاں بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے کیا ہے داخل ہوتے وقت؟ کیونکہ جہاں ہم ہیں وہ جگہ اس سے بہتر ہے، اس لیے بایاں پیر پہلے۔ تو یہ ہر جگہ ملحوظ رکھنا چاہیے اس کو۔ کافی ہے، چلیے۔